السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی۔ انہوں نے ایک 15 پیجز پر مشتمل ایک ریکمنڈیشنز کہہ لیں یا پرپوزل کہہ لیں یا شیڈو بجٹ کہہ لیں، وہ پیش کیا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے بجٹ کے بارے میں جو ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور خاص کر جو اپنے تنخواہ دار طبقے ان کے بارے میں، پینشنرز کے بارے میں اور ٹیکس کے بارے میں۔ ان تین چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی ریکمنڈیشنز کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے 2022، اس کے بعد یہ ایک پہلا فارمل طریقے سے انہوں نے ایک سیاسی عمل میں حصہ لیا اور منظر عام پر آئے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی ملک کے اندر جب اپوزیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو اس سے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔ حکومت میں جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بجٹ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بجٹ کو سپورٹ نہیں کرتی تو اگر بجٹ وہ پاس نہیں ہوتا تو ان کی ساری حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ انہوں نے حکومت پر پریشر ڈالنا ہوتا ہے، ان کی غلطیوں کو منظر عام پر لانا ہے، اور اس پریشر کے تحت گورنمنٹ بہت سے کام کرنے پر مجبور بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ریکمنڈیشنز تیار کی گئی ہیں، یہ جو کے پی کے فنانس منسٹر ہیں تیمور جگڑا، ان کی زیر صدارت بنی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ فنانس منسٹر بھی رہے ہیں کے پی کے، اور اس کے علاوہ جو اکنامک تھنک ٹینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو بھی وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پر تین طرح سے، یعنی کہ جو تین اہم باتیں ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے کہا ہے کہ جو سیلریڈ پرسن ہے ان کی جو ٹیکس ہے اس کو کم کیا جائے۔ پھر انہوں نے ایک جنرل جو سیل ٹیکس ہے، سپر ٹیکس، اس کو کم کرنے کی کہا ہے، اور تیسرا انہوں نے گورنمنٹ کے اخراجات کو کم کرنے کا کہا ہے۔ ابھی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ کسی کی قوت خرید کو بڑھانے کے لیے آپ کہہ لیں کہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک یا تو اس کی آپ تنخواہ کو بڑھا دیں، اس کی انکم کو بڑھا دیں، اور یا مہنگائی کو کنٹرول کر لیں۔ جیسا اگر آپ کی 100 روپے تنخواہ ہے اور آج کے دن آپ جتنی چیزیں خرید سکتے ہیں، اگلے سال اگر اتنی خرید سکتے ہیں تو تنخواہ نہ بھی بڑھائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس دوران مہنگائی ہوگی تو پھر آپ اس کی، اگر 10% مہنگائی ہے تو 10% آپ تنخواہ بڑھا دیں۔ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا آپ اس کی انکم بڑھا دیں اور یا مہنگائی کو کنٹرول کر لیں۔ تو تیمور جگڑا صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں یا مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں اور ٹیکس کو کم کر دیں۔ انہوں نے تنخواہ بڑھانے کی ڈائریکٹ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ٹیکس کو کم کر دیا جائے تاکہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں وہ کم ہو جائے۔ پہلے جو ٹیکس کی سلیب تھی وہ 6 لاکھ سے سالانہ سے شروع ہو جاتی ہے، یا جن کی انکم 6 لاکھ ہے وہ ٹیکس میں نیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو 6 لاکھ والا ہے یہ 4 سال پہلے کا ہے، جس کا یعنی کہ ماہانہ آمدن آپ کہہ لیں 50,000 ہے، تو جو 4 سال پہلے جس کی ماہانہ آمدن 50,000 تھی، اس کا وہ 50,000 آج کے کتنے کے برابر ہے، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ بہت سارے نئے ٹیکس میں آ گئے، جن کی اس وقت 50,000 سے کم تھی، وہ بھی ابھی نیکسٹ ٹیکس کے نیٹ ورک میں آ گئے۔ انڈیا کی وہ مثال دیتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ٹیکس ہے وہ پاکستانی روپے کے مطابق جن کی 36 لاکھ تنخواہ ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے، اس سے کم پر ٹیکس نہیں لگتا۔ تو پاکستان اور ان کے درمیان میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کی بجائے 12 لاکھ آمدن جن کی ہے ان پر ٹیکس لگایا جائے اور ٹیکس کو بھی کم کیا جائے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ 35% بہت زیادہ ٹیکس ہے، جو بڑے لگتا ہے اسکیل والوں کو، وہ بھی بہت بڑا ہے، اور 35% پہ وہ کہتے ہیں کہ 10% سرچارج علیحدہ لگتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ٹیکس ہو جاتا ہے، اس کو کم کیا جائے۔ پھر دوسری انہوں نے بات کی پینشن کے بارے میں۔ پینشنرز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کنٹریبیوٹری سسٹم کو لایا جائے۔ کے پی کے میں کنٹریبیوٹری سسٹم شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر وفاق میں بھی یہ پچھلے سال سے یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ تو کنٹریبیوٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پر بوجھ نہیں پڑتا، شروع سے ہی ایک فنڈ مقرر کر لیا جاتا ہے جس میں 10% تقریباً امپلائی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے جو پہلے پینشنرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ جو پہلے پینشنر آلریڈی موجود ہیں جو کنٹریبیوٹری سسٹم کا حصہ نہیں ہے، ان کی یا تو مہنگائی پر کنٹرول کر لیا جائے، بات وہی ہے، یا ان کی پینشن مہنگائی کے مطابق جتنی مہنگائی بڑھتی ہے وہ بڑھا لی جائے۔ جیسے ایک پینشنر اگر جس وقت ریٹائرڈ ہوتا ہے اس وقت اگر اس کی 50,000 پینشن یا 10,000 ہے، اس وقت وہ جتنی چیزیں اس میں خرید سکتا ہے اگلے سال بھی اتنی چیزیں اس میں خرید سکے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پینشن اس کی 20,000 ہے، پچھلے سال جو اس نے مکان کا کرایہ دینا ہے، جو بچوں کی فیس ہے، دودھ ہے، اگلے سال اسی 20,000 میں اس کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے سال کرائے 10-20% بڑھ جاتے ہیں، بچوں کی فیس بڑھ جاتی ہے، دودھ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یا تو مہنگائی کو کنٹرول کریں، یا پھر اس پینشنر کو، جو پرانے پینشنرز ہیں، ان کی قوت خرید کو اسی برابر لایا جائے۔ پھر انہوں نے پیٹرول کی لیوی پر بات کی ہے، پیٹرولیم لیوی کی۔ لیوی کہتے ہیں کہ 50 روپے پر کیپ کر دی ہے، یعنی 50 روپے سے اوپر نہ جائے، 50 روپے پر ختم کر دیا جائے۔
آج کل جو پیٹرولیم پر لیوی ہے، جو پیٹرول پر، وہ میرا حال 91 یا 92 روپیز ہے، 100 روپے کے قریب ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ 50 روپے پر کیپ کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے سیل ٹیکس کی۔ سیل ٹیکس آج کل 18% ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کم کر کے 15% پر لایا جائے۔ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اگر اس کی قیمت 100 روپے ہے تو اس پر 18 روپے آپ سیل ٹیکس دیتے ہیں، یعنی ایک 100 روپے کی قیمت پر آپ 18 روپے سیل ٹیکس دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 1000 روپے کی ایک چیز خریدتے ہیں تو اس پر سیل ٹیکس پھر آپ دیکھ لیں 180 روپے تقریباً بنتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ 18% سے کم کر کے 15% پر لایا جائے۔ یہ ایک بہت اچھی ان کی سجیشن یا ریکمنڈیشن آپ کہہ لیں۔ جو سپر ٹیکس ہے اس کو بھی کہتے ہیں، وہ اس کو بھی سپر ٹیکس کی جو مقدار ہے یا اس کی اماؤنٹ ہے اس کو بھی کم کیا جائے۔ اور پھر وہ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں، یہ سب سے اہم اور سب سے کمزور بجٹ میں پہلو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ کم نہیں ہو رہے۔ تیمور جگڑا صاحب کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں، تو یہ اپنے اخراجات کم کرنے کی طرف نہیں آتے۔ جب اخراجات کم کرنے کی طرف نہیں آتے پھر آئی ایم ایف کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھائیں۔ تو جب ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ان سے ٹیکس نیٹ ورک بھی نہیں بڑھتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ٹیکس نیٹ ورک نہیں بڑھتا تو آپ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پر مزید ٹیکس لگا دیا جائے۔ تو تیمور جگڑا صاحب کا موقف ہے کہ آپ ایسا کریں، ایک تو اپنے اخراجات کو کم کریں، بہت سے غیر ضروری اخراجات ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی گاڑیاں، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ لاکھوں گاڑیاں ہیں گورنمنٹ کے پاس جو بڑے اسکیل کے آفیسرز ہیں، اور وہ گاڑیوں بڑی مہنگی گاڑیاں بھی، ان پر پھر مینٹیننس بھی آتی ہے، ان پر آپ نے ڈرائیور بھی رکھنا ہوتا ہے، اور ان کو کہیں پارکنگ کرنا، لے کے جانا، آنا جانا، پیٹرول، اس پر بہت سے اخراجات آ جاتے ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھا جائے پاکستان کے اندر، میرا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر اتنی قیمتی گاڑیاں، جس کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پر پڑتا ہے۔ آپ اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو دیکھ لیں، جو سینئر آفیسرز ہیں، اتنی اتنی مہنگی گاڑیاں ان کے پاس، ان کی مینٹیننس ماہانہ کتنی آتی ہے، ان کا پیٹرول کتنا آتا ہے، تو وہ سارا بوجھ کس پر آتا ہے؟ وہ سارا بوجھ عام آدمی پر آتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اخراجات کم کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو غیر ضروری آپ کی فضول خرچیاں، شاہ خرچیاں، اس کو کم کیا جائے، کیونکہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مزید ٹیکس لگانا پڑتا ہے، اور ٹیکس کا بوجھ کس پر آتا ہے؟ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اخراجات کو بھی کم کیا جائے۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ریکمنڈیشن دی ان میں 3 اہم باتیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو ٹیکس ہے تنخواہ دار طبقے پر، وہ 6 لاکھ کی بجائے وہ 12 لاکھ پر کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لیوی ہے پیٹرول پر وہ 50 روپے پر کیپ کر دیا، 50 روپے سے زیادہ لیوی نہ ہو۔ پھر جو جنرل سیل ٹیکس ہے اس کو آپ 18% سے 15% پر کر دیں، اور گورنمنٹ اپنے اخراجات کو کم کرے اور ریفارمز کی طرف آئے۔ تو یہ اس کی اہم اہم باتیں تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اکانومی کے ریلیٹڈ، گورنمنٹ پالیسیز کے ریلیٹڈ، یا امپلائمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز یا اپڈیٹ یا انفارمیشن آپ کو چاہیے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔